یہ بتائیے نواس رسول سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج آپ نے دعوت دی ہے، آپ کا شکریہ۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے مقاصد واضح ہیں کہ وہ دین حق کی سربلندی کے لیے قربانی تھی۔ یہ جو ہم عام طور پر جملہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ نانا کا دین بچانے کے لیے تشریف لائے تھے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ دین الہی جو رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، چونکہ نانا کی جو وراثت ہوتی ہے یا نانا کی جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے یا اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں، ان کو تو ہر کوئی اس کا تحفظ کرتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر عمل کیا ہے، اور چونکہ اسلام کے تخت پر اسلامی لباس میں اسلام کا تشخص بگاڑا جا رہا تھا، اور ان حالات میں کوئی اور تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن وہ ذات کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی ہو، جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں پہ سواری کی ہو، جنہوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم السیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت پائی ہو، جنہوں نے خلافت راشدہ کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور جن کے خون میں رسول کریم علیہ السلام کی شفقت اور محبت ہو، تو وہ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ اور انہوں نے میدان کربلا میں آ کر ایک باطل پرست شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا، اور اس کی انکار کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ بھی ایک رخصت کے راستے پر چلتے، وہ عظیمت کے راستے پر نہ چلتے، تو پھر تو قیامت تک آنے والے دین کے ساتھ جو کچھ تماشا بنتا دین اسلام کے ساتھ، پر لوگ کہتے کہ دیکھیے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخصت کے راستے پر چلے ہیں، تو ہمیں بھی رخصت حصہ بن جاتی دین کا حصہ بن جاتی اسوے کا۔ جی، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا اور شہادتیں پیش کی ہیں، قربانی پیش کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ مومن کا سر صرف اللہ کے آگے جھک سکتا ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا۔ اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کی ان منڈیوں میں ہر چیز کی قیمت لگتی ہے، لیکن مومن کا سر کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ مومن ایمان پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، مومن اسلام پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، اس کا سر کٹ تو سکتا ہے مگر غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ یہ امام علی مقام کے مقاصد تھے کہ رہتی دنیا تک سبق دیا جائے لوگوں کو کہ اسلام پر پھر بھی مصائب و عالم آئیں گے، اور اسلام کے راستے میں ہزاروں یزید اس کے بعد بھی آئیں گے، اور ہزاروں لوگ اسلام کو بگاڑنے کے لیے اسلام کی شیپ میں بھی آئیں گے، تو ان کے سر ٹکرانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ فتنہ جو ہے نا، اصل میں فتنہ دو طرح کا ہے۔ ایک وہ فتنہ ہے کہ جو اپنے اصلی لباس میں ہے، وہ جو سامنے جو فرعون کے لباس میں ہے، نمرود کے لباس میں ہے، باطل پرست لوگوں کے لباس میں، اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ سراپا شر ہے، وہ آ رہا ہے۔ لیکن وہ فتنہ کہ جو اسلام کا لباس اوڑھ کر آتا ہے، اس کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے، اس کا پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے امام علی مقام نے پھر اس پہ ایسی ضرب لگائی ہے اس فتنہ پہ کہ قیامت تک آنے والے زمانوں میں لوگوں کے لیے ایک اسوہ و نمونہ سامنے آ گیا ہے کہ فتنہ پرور جو شخص ہے کوئی بھی، خواہ وہ کسی بھی لباس میں ہو۔ یعنی اس کا مطلب آپ کہنا چاہیں جیسے ہماری فوج اس وقت خارجی فتنے کے خلاف لڑ رہی ہے، تو خوارج کا دعویٰ نماز اور یہ وہ خطرناک فتنہ ہے۔ جی بالکل، دیکھیے وہاں نماز روزہ وہاں بھی تھا، نماز روزہ بھی تھا، اذانیں بھی تھیں، شمر اذانیں دیتا تھا، لیکن جب ہم حفاظ قرآن بھی تھے۔ جی بالکل، جب ہم البدایہ و نہایہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی معتبر تواریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو اسلام کا حلیہ بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس نے اس کے کردار سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور یہ خاص کر اتنی بڑی شخصیت کو اسے ٹکرانا اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، اس کی دنیا میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ بڑی انٹرسٹنگ لمحے پہ ہم پہنچ گئے اور سارے نواس رسول کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، ہم اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، ہماری کیا مجال ہے، لیکن ہم نوجوانوں کو فکری پہلو اور وہ چیزیں، وہ ماڈل بھی بتانا چاہتے کہ امام خلافہ علی منہاج النبوہ کو بچانے نکلے تھے، وہ ریاست طیبہ کے نظام کو۔ اصل یہ بتائیے گا کہ چلیں، شاہ صاحب نے بھی کہا وہ ساری توجیہات موجود ہیں، اگر ہم سمجھتے کہ یزید کی دشمنی صرف امام پاک کے ساتھ ہے، تو یہ ایکسپینڈ ہوتا گیا، اس کے بعد واقع ہو رہا ہوا،
مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے، وہ باہو دم قرار دیا۔ سعید بن جبیر وہ ممبر کے قریب چھپ کے غیب سے اذان، 3 دن اقامت اور اذان معطل رہی۔ پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عمر، ان کی گواہی ہے کہ جب یزید مر گیا تو انہوں نے ٹیلے پہ چڑھ کے کہا کہ شام والو تمہارا فرعون واصل جہنم ہو گیا، یعنی اتنا بڑا سٹیٹمنٹ تھا۔ تو اکابرین کی سٹیٹمنٹ سر و شہادتین شاہ عبدالحق کی دیکھیں، شاہ ولی اللہ کی دیکھیں، سب کی موجود ہیں کہ فاسق و فاجر بدبخت کوئی بھی اس طرف نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی سیاکاریوں کی ایک لمبی فہرست ہے؟ آج کچھ لوگ اس طرف کھڑے ہیں جو نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا سارا کچھ روزے روشن ہونے کی طرف، ان کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کربلا کی جنگ ہوئی ہے، اس کا جو مین نقطہ ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام نے یزید کے حق پر بیعت نہیں کی ہے۔ ٹھیک، وہ بیعت چاہتے تھے، بیعت نہیں کی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ جو جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بچوں کو، عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ بڑی ویلڈ پوائنٹ، ہاں، بالکل ایسا ہی۔ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہ اہل کوفہ کے بنانے پر گئے تھے۔ اور وہاں جا کر بھی 9 محرم کو امام علی مقام نے اپنے 7 لوگوں کو کہا کہ آپ اگر واپس جانا چاہتے تو جا سکتے ہیں، یعنی آپشنز دی، آپشنز تھے۔ کیا بات؟ یہ اس آپشن کا ذکر وہاں امام علی مقام نے بھی کیا، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ امام علی مقام جب آپشن دیتے ہیں تو اگر کوئی چلا جاتا ہے یہاں سے اس وقت بھی تو وہ غلط نہ ہوتا، وہ اتمام حجت آپ نے پورا وہ کیا۔ رخصت کے راستے پر ہوتا ہے۔ مولانا مودودی کا فلسفہ یا نہیں چلتا، کیونکہ ٹھیک ہے لوگ ان سے اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام علی مقام نے جو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دے کر ایک فیصلہ کیا، تو یزید نے پھر جو اپنی خباثت تھی اس کا اظہار کیا۔ خباثت کیا تھی؟ دیکھیں، اگر وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو 72 نفوس ہیں، ادھر 4000 فوج کو مسلط کر دی گئی، گرفتار بھی کر سکتے تھے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، امام علی مقام نے یہ گرفتار کیوں نہیں کیا؟ گرفتار کیوں نہیں کیا؟ امام علی مقام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے واپس جانے دو، یہ بھی فرمایا، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے واپس جانے دو، چونکہ آپ جنگ کے لیے آئے نہیں تھے، جنگ مسلط کر رہے تھے۔ لیکن ایک اس پہ بھی 2 آراء موجود ہیں کہ یہ 3 جو شرائط رکھی تھی آیا درست ہیں، 2 اوپینین۔ چلیے یہ اور بات ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی جو بات ہے وہ یہ تھا کہ امام علی مقام نے اس کی بیعت کو مسترد کیا، باقی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب یہاں یزید کی جو خباثت اور اس کے پس پردہ جو نیت تھی، وہ اسلام کے خلاف ایک بڑی بری نیت تھی، کیونکہ جب شہید ہو گئے امام علی مقام، شہید ہو گئے اہل کربلا سارے شہید ہو گئے، اس کے بعد ان پر گھوڑے دوڑانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد ان کے کپڑے اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد مخدرات، عصمت و طہارت اور یہ تقدس مآب خواتین کے خیمے چلانے اور انہیں بے آبرو کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اور ان کے سر کاٹ کے ابن زیاد کے دربار میں ان کو پیش کرنے کا اور اعلان کرنے کا کہ ہم فتح ہوئی ہمیں اور اس کو شکست ہوئی ہے، بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہے، لے لیا ہے، یہ کیا مقصد تھا؟ اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ منورہ پہ حملہ، ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ یزید جو اس سے سب کچھ معلوم تھا، اس کی پلاننگ کے تحت ہوا ہے، اور امام علی مقام نے اس سارے پلان کو ملیمیٹ کر دیا، کیونکہ وہ تو عز من تشاء و ذل من تشاء، وہ تو رسوا کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ جس کو رسوا کرے وہ رسوا ہوتا ہے، اللہ جسے عزت دے وہ اس کی عزت کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے من یہن اللہ فما لہ من مکرم، کہ جس کی توہین اللہ کر دے، رسوا اللہ کر دے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ من یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ امام علی مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور آپ نے شہادتوں کا خون پیش کر کے شجر اسلام کی وہ آبیاری کی ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے بڑے بڑے فرعون اور نمرود بھی اگر آ جائیں تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے۔ ہمارے سامنے امام کا بہت بڑا اسوہ موجود ہے، لہٰذا میں ان نوجوانوں سے اور ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ فتنوں کے دور میں اور انتہائی کربناک حالات میں ہمارے سامنے ایک بہت بڑا اسوہ موجود ہے، امام علی مقام کا اسوہ موجود ہے۔ تربیت کہاں ہوئی تھی؟ جی، تربیت کہاں ہوئی تھی؟ ہم نے اس کو دیکھنا، اس اسوہ کو دیکھنا، ہم نے یہ اچھا، یہ اس میں نوجوانوں کو آپ کی طرف سے بڑا اچھا پیغام دیں۔ 2 شخصیات ہیں، سیدنا امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، ادھر ہے یزید، ٹھیک ہے؟ دونوں شخصیات کا بیس کیمپ تلاش کر لیں، نوجوانوں سے کہیں کہ اگر جاننا چاہیں کہ حسین کہاں پلے بڑے، ان کی نسبتیں کیا ہیں، ان کے والد کون ہیں، دادا کون ہیں، نانا کون ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ورثہ کیا ہے، یہ کب کب کس کے ساتھ رہے، ادھر اس کا دیکھ لیں۔
تو دودھ کا دودھ پانی میں کا پانی تھوڑا سا یہ آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتا، چونکہ یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے تو اس کی اگر نسبت دیکھی جائے تو نسبت تو بہت بڑی ہے، بیٹا تو کافروں کے سب میں ہے لیکن اس کی نسبت تو بہت بڑی ہے، یعنی اس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے نسبت نہیں دیکھی جائے، دیکھا جاتا ہے کہ شخصیت کو دیکھے آپ کہ امام عالی مقام کی شخصیت اپنی کیا ہے کہ وہ دین پر پوری طرح سے عمل پیرا ہے اور دین میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دین پر ان کی پوری زندگی دین کے تابع ہے، اور یزید جو ہے اس کے الٹ ہے۔ آپ شخصیات کو دیکھیں، شخصیات کو شخصی فضائل میں بھی کوئی میچ تو ہو نہیں سکتا، تربیت اس کی بھی اچھی ہوئی تھی، بالکل، لیکن جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کی تربیت اچھی ہوئی تھی وہ بگڑ گیا، یہ بھی بگڑ گیا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، کریم آقا کی حدیث ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ، یا اس کو دوسرے روایات میں بھی آتا ہے کہ جب امانت یا امر نااہل کمپیٹنٹ کو دے دیا جائے پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس طرح کی تقریباً 20-22 احادیث موجود ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے انکمپیٹنٹ کو جب رولر بنا دیا جائے، اسے آثار قیامت سے تشبیہ دی ہے، فتنوں کے باب میں نعیم بن حماد کی روایات میں بھی موجود ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ تھا رسول اللہ کا یہ کرائیٹیریا ہے تو آپ امت کو قیامت کی گھڑی سے بچانا چاہتے تھے، ہیں؟ اصل اسوہ تو یہ ہے۔ اب اسوہ شبیری مجھ سے اب یہ فرمائیے کہ سیاسی نظام ہے، آج خوارج مقابل ہیں افواج پاکستان کے، کل پرسوں خراسانی کا بیان سن رہا تھا، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں ان کی بھی ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خوارج چاہتے ہیں آج کے دور کے دہشت گرد یا BLA کہ پاکستان کے عوام ریاست ہماری بیعت کر لے، تو ان کے مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں افواج پاکستان پوری ریاست اسوہ شبیری پہ عمل نہیں کر رہی؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ اس وقت ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ اسوہ شبیری پہ عمل کر رہی ہیں، اور جو حدیث آپ نے پڑھی تھی اور اس کے بعد ایک اور حدیث بھی ہے، دوسری حدیث یہ ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، واہ، یہ دونوں حدیثیں 100% 100% صحیح ہیں محدثین کی نظر میں، خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہاں، ہے، ہر مسلک پڑھتا ہے۔ جب یہ بتا دیا گیا پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو جنت میں وہی جاتا ہے جو دنیا میں حق پر قائم ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، بڑی خوبصورت بات، تو بات ہی ختم ہو جائے۔ بات ختم، یہاں تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا، یعنی جس طرح قرآن مجید کے الفاظ معجز ہیں اسی طرح سے احادیث مبارکہ کے الفاظ میں معجز ہوتے ہیں، تو حدیث پاک کے الفاظ کا یہ اعجاز ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے اس وقت سب کچھ موجود تھا کہ وہ کس کے ساتھ چلتے ہیں، چونکہ جن کے لیے بتا دیا گیا ہے وہ احادیث ان پر صرف مخصوص جنتی نہیں ہیں، ہاں سردار ہوں گے، سرداری عطا کر، سردار ہوں گے، صرف جنت ہونا بھی کافی ہے، لیکن انہوں نے آپ نے فرمایا کہ جوانان جنت کے سردار ہوں گے، لیڈ کرنے ہاں، تو نقشے کس کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے، کس کے نقشے قدم پر نہیں چلنا چاہیے، یہ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ایک راستہ واضح ہے کہ راستہ وہی حق ہے جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چلے ہیں، اور آج اگر ہماری فوج سے کوئی ایسے فتنے ٹکرا رہے ہیں تو ہماری فوج بھی اسی راستے پر چلے اور چل بھی رہی ہے۔ اور میں اس حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خوارج کی جو بات کرتے ہیں ہم لوگ، خوارج کی ہمارے عقائد کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ خوارج کیا کرتے ہیں، لیکن جو مشاجرات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خوارج وہ ہیں جنہوں نے طرفین پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا صفین میں، یہاں ہمیں اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے نا، ہم لوگ بازو کا ایک ہی طرف دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرما دیا جب کلابہم النار شر الخلائق، جہنمی کتے، وہ بھی خوارج ہیں، لہٰذا خوارج جو ہیں ان کی پہچان کے لیے ہمیں ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا، ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا۔